بڑی خبر آ گئی ہے کہ ایف آئی اے کے 31 افسران جو ہیں وہ پاکستانیوں کو غیر قانونی رستوں سے، غیر قانونی طریقے سے پاکستان چھوڑنے میں معاونت فراہم کرتے پائے گئے ہیں۔ یہ 31 افسران جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آنے جا رہا ہے، ان 31 افسران کا تعلق ایک کشتی جو ریسنٹلی یونان حادثے میں تباہ ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جانی نقصان اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کی تاریخی حد تک ہوتی ہے، اس کشتی کو بھرنے میں ان کا کردار بہت بڑا سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ٹیکس منی سے تنخواہ دے کر پالتے ہیں، اور یہ اپنا تعارف ایک بڑے افسر کے طور پر کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ، کیا لاہور ایئرپورٹ، کیا سیالکوٹ ایئرپورٹ، کیا فلانا ساجا ماجا تاجا، ہر جگہ پر ان کے نقوش پائے گئے۔ اور ذرائع سے آنے والی یہ خبر جو ہے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ بن کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس پر بات کی تھی کہ یونان کشتی حادثے کے بعد پاکستان کی جو عالمی سطح پر بدنامی کا سبب بنے، یہ لوگ، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ چند ناموں تک چیزیں محدود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جی۔ انسانی سمگلنگ کے معاملے میں ملک بھر سے ایف آئی اے کے 31 افراد کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے جی۔ یہ ذرائع کے مطابق خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ انسانی سمگلنگ کے معاملے میں مبینہ طور پر ملک بھر سے 31 افسران اور اہلکار جو ہیں وہ ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آ رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 31 افسران یونان کشتی حادثے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یعنی ایک کشتی 31 افسران کا پتہ بتا رہی ہے، اور نہ جانے کتنی کشتیاں ایک ہفتے میں نکلتی ہیں، اور شاید ایک دن میں بھی ایک سے زائد کشتیاں نکلتی ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی یہ بھور نکلی ہے جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ڈیٹیلز یہ ہیں جی کہ 31 افسران کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جی۔ ان اہلکاروں میں فیصل آباد ایئرپورٹ کے 19 افسران صرف اور صرف فیصل آباد ایئرپورٹ سے ہیں، سیالکوٹ ایئرپورٹ کے 3، لاہور ایئرپورٹ کے 2 افسران شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان اہلکاروں میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے 2 جبکہ کوئٹہ ایئرپورٹ کے 5 افسران کے نام بھی شامل ہیں۔ ان میں انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل رینک کے افسران جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں غیر قانونی تارکین وطن کشتیوں پر سوار ہو کر یورپ پہنچنے کی کوشش کے دوران یونان میں پیش آنے والے حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جس میں 5 پاکستانی شہری ہلاک ہوئے تھے، اور غالباً 80 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی موجودگی کا پتہ بتایا گیا تھا۔ یونان میں یہ ایک کشتی کا تذکرہ کروں، اور ایک دن میں نہ جانے کتنی کشتیاں جاتی ہیں، اور ایک ہفتے میں کتنی جاتی ہیں، یہ واللہ عالم ہے۔ یونان میں موجود سفارت خانے کے حکام کے مطابق فی الحال 5 ہلاکتوں کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، جبکہ 47 پاکستانی شہریوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جنہیں یونان کی حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ اب آپ اس چیز کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس جانب بڑھ رہے ہیں جی۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اگرچہ اس حادثے کے دوران لاپتہ ہونے والے پاکستانی شہریوں کی اصل تعداد کا تو علم نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ کون سا لیگل رستے سے گئے ہیں جن کی کوئی لسٹ موجود ہوگی، کوئی ان کے ٹکٹس ہوں گے۔ بھائی چوری دا مال ڈانگا دے گز، کوئی پتہ ہی نہیں اس میں تھے کتنے کتنے ڈوب گئے، کتنے مل گئے، کتنے گمشدہ ہیں۔ فیملیز کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہمارا بچہ کس کشتی میں ہے، کہیں پچھلی کشتی میں ہو سکتا ہے، وہ اگلی کشتی میں ہم یہاں ڈھونڈتے رہے، ہو سکتا ہے وہاں پہنچ گیا، ہو سکتا ہے اس نے بھی پیچھے سے جانا ہو، واللہ عالم جی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے گزشتہ ہفتے یونان کشتی حادثے میں ملوث 3 انسانی سمگلرز کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے مبینہ طور پر غفلت برتنے والے ایف آئی اے کے 2 افسران کو گرفتار کیا تھا۔ یہ مبینہ طور پر ہے، اور اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے کمپوزٹ سرکل فیصل آباد نے بڑی کارروائی کی ہے، اور یونان کشتی حادثے کے متاثر ہونے والے پاکستانی کو بیرون ملک بھیجنے والوں کا جھانسا دے کر جو بھیج رہے تھے، اس میں ملوث 3 انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ سن 2023 میں یونان کے اس علاقے میں غیر قانونی تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 200
62 پاکستانی شہری جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ملک بھر میں ایسی ایجنٹس کے خلاف بھرپور کارروائی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن زبانی جمع خرچ تک یہ وعدے رہتے ہیں، کہانیاں رہتی ہیں۔ مائیں اپنے جوان بچے جن کو عرصہ عرصہ پال کر سنبھال کر پوس کر بڑا کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے وہ خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں، باپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل ایک روشن مستقبل جو ہے وہ ہمارے قدموں میں آ کر بیٹھے گا، اور پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی لاش بھی نہیں مل سکی ہے، وہ بھی کہیں سمندر میں غرق ہو گئی ہے، بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ ہے۔ ایک تو یہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت معاشرہ، یہ بدبختی ہم سمیٹ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایجنٹس جو سہانے خواب، اور یہ کیڑا مسئلہ ہے جی، ساری دنیا جا رہی ہے جی، کشتی ڈوب گئی ہے تو 5000 کشتیاں پہنچیاں بھی تنے نا اے ویکھو ہن ضروری تو نہیں کہ ساڈا بال سے کشتی اچھی ہوئے۔ آپ دیکھیں درختوں سے وہ ڈالر توڑ کے بوری میں ڈال کے جب وہاں سے گھما کر پاکستان بھیجے گا تو مزے ہی مزے، اور شریکوں کو آگ لگے گی، تو جناب ڈالراں تے بہ کے تسی ہاتھ سیکو گے۔ اس قسم کے خواب جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مائیں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے اندھے، بھوکے اور خونی سمندر کے حوالے کر دیتی ہیں، غیر قانونی رستوں پر ڈال دیتی ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ ہمیشہ اللیگل رہے گا، لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تباہی بدبختی دوسروں کے بچوں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور وہ سرکاری ملازمین جو اس قسم کی بدبختیوں سے اپنا رزق سمیٹ رہے ہیں، اور یہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں 31 افسران کے حوالے سے، یہ انتہائی خوفناک ہیں، تکلیف دیں۔ اللہ کرے کہ یہ غلط ہو، لیکن یہ غلط ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہانی 31 کی نہیں ہے، یہ کہانی اس سے بہت زیادہ لوگوں کی ہے۔ 31 کا صرف تذکرہ آ رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اس کا خوب خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک فالوور سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستحکم رہے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔